اسرائیل کے خلاف مزاحمت کی علامت حسن نصر اللہ بھی شہید. حزب اللہ نے اپنے رہنما کی شہادت کی تصدیق کر دی. اسماعیل ہنیہ کے بعد صہیونی جارحیت کا مقابلہ کرنے والی دوسری بڑی آواز بھی خاموش کر دی گئی. حسن نصر اللہ بیروت میں رہائشی عمارتوں کے نیچے بنکر میں ساتھیوں کے ساتھ موجود تھے. اسرائیل نے حزب اللہ کے ہیڈ کوارٹرز کو بنکر بسٹر بموں سے نشانہ بنایا. حملے میں حسن نصر اللہ کی بیٹی زینب اور حزب اللہ کے سینئر رہنما علی کرکی، القدس فورس کے کمانڈر عباس نیل فروشن بھی شہید ہوئے. اسرائیل نے گزشتہ رات بیروت میں 140 اہداف کو نشانہ بنایا. حملوں میں 11 افراد شہید، 108 شہری زخمی ہوئے. لبنان پر اسرائیلی حملوں میں اب تک 700 شہری جان سے گئے. اسرائیلی فوج نے بیروت کا ایئر ٹریفک کنٹرول سسٹم ہیک کر لیا. بیروت آنے والے ایرانی مسافر طیاروں کو تباہ کرنے کی دھمکی دی. لبنان کے وزیر اعظم کی عالمی برادری سے اسرائیلی حملے رکوانے کی اپیل. حسن نصر اللہ کی شہادت کے بعد ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی محفوظ مقام پر منتقل. سپریم لیڈر نے قومی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس طلب کر لیا. آیت اللہ خامنائی نے لبنان پر اسرائیلی حملوں کی مذمت کرتے ہوئے کہا، خطے کی تقدیر کا تعین مزاحمتی قوتیں کریں گی. سپریم لیڈر کے ترجمان علی لاریجانی نے کہا، اسرائیل نے حدیں پار کر دی. حزب اللہ کی سربراہی کے لیے متبادل قیادت تیار ہے. ایرانی وزارت خارجہ نے بیان میں کہا، القدس کی آزادی کے لیے حسن نصر اللہ کے ویژن کو پورا کیا جائے گا. حماس نے اپنے بیان میں کہا، حسن نصر اللہ کی شہادت حزب اللہ کو مزید مضبوط کرے گی. عراق کا حسن نصر اللہ کی شہادت پر 3 روزہ سوگ کا اعلان. اسرائیل نے بنکر بسٹر بم استعمال کر کے ایک بار پھر عالمی قوانین کی دھجیاں اڑا دی. اسرائیلی فوج نے حسن نصر اللہ کو نشانہ بنانے کے لیے بنکر بسٹر بم استعمال کیے. ایک بنکر بسٹر بم کا وزن 200 سے 400 پاؤنڈ تک ہوتا ہے. جنیوا معاہدے کے تحت بنکر بسٹر بمز آبادی پر استعمال نہیں کیے جا سکتے. بیروت میں استعمال کیے گئے بنکر بسٹر بم امریکہ نے اسرائیل کو تحفے میں دیے تھے. ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے بھی کہا ہے، بیروت حملے میں امریکی بنکر بسٹر بم استعمال کیے. پینٹاگون نے دعویٰ کیا ہے اسے جنوبی بیروت پر اسرائیلی حملے کی پیشگی اطلاع نہیں تھی. حسن نصر اللہ کی شہادت کی خبر دیتے ہوئے عرب نیوز چینل کی اینکر رو پڑی. حزب اللہ سربراہ حسن نصر اللہ کی شہادت کے بعد اسرائیل میں الرٹ. غیر ملکی ایئر لائنز نے اسرائیل کے لیے پروازیں منسوخ کر دی. امریکی صدر نے فوج کو مشرقی وسطی میں ضروری اقدامات کی ہدایت کر دی. کل سب سے بڑے فورم پر دنیا نے اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو سے نفرت کا اظہار کیا. جنرل اسمبلی میں اسرائیلی وزیر اعظم تقریر کے لیے آئے تو شور مچ گیا. صدر آرڈر کرتے رہ گئے. پاکستان، ترکیہ سمیت کئی ملکوں کے نمائندوں نے اجلاس سے واک آؤٹ کیا. وزیر اعظم کی لبنان اور غزہ میں اسرائیلی حملوں کی مذمت، فوری جنگ بندی کا مطالبہ. لندن میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے شہباز شریف نے کہا، غزہ میں انسانیت سوز مظالم ڈھائے جا رہے ہیں. فلسطین کی آزاد ریاست کا فی الفور قیام ضروری ہے. فلسطینیوں کو اقوام متحدہ کی نمائندگی ملنی چاہیے. پاکستان کے سیاسی اور مذہبی قائدین نے حسن نصر اللہ کی شہادت پر اسرائیل کی مذمت کر دی. مولانا فضل الرحمان نے کہا، حسن نصر اللہ کی شہادت سے اسرائیل کے خلاف جدوجہد کو مزید تقویت ملے گی. حافظ نعیم الرحمان نے کہا، حسن نصر اللہ نے عظیم مقصد کی خاطر اپنی جان قربان کر دی. گورنر سندھ کا اقوام متحدہ اور OIC کو خط لکھا، اقوام متحدہ اور OIC اسرائیل کی دہشت گردی روکنے کے لیے کردار ادا کرے. جنوبی لبنان سے تشویشناک خبریں آ رہی ہیں. جنگ سے کسی فریق کو فائدہ نہیں ہوگا. مسئلے کا حل صرف سفارتکاری سے نکلے گا. امریکی محکمہ خارجہ کی اردو ترجمان مارگریٹ میکلاڈ کا کہنا ہے، غزہ میں جنگ بندی کے لیے بہت محنت کر رہے ہیں. پاکستان کے ساتھ امریکہ کا رشتہ مضبوط ہے. پاکستان کو امریکہ کے بھارت کے ساتھ تعلقات پر تشویش نہیں ہونی چاہیے. شمالی وزیرستان میں MI-8 ہیلی کاپٹر کو حادثہ، 6 افراد جان سے گئے، 8 زخمی ہو گئے. ترجمان ماڑی پیٹرولیم کا کہنا ہے، ہیلی کاپٹر کمپنی کے افراد کو لے کر شیوا بلاک جا رہا تھا. حادثہ ہیلی کاپٹر کا انجن فیل ہونے کے باعث پیش آیا. ذرائع کے مطابق MI-8 ہیلی کاپٹر میں 3 روسی پائلٹس اور کریو سمیت 14 مسافر سوار تھے. حادثے میں کسی بھی قسم کی تخریب کاری کے شواہد نہیں ملے. ہیلی کاپٹر میں اڑان بھرتے ہی تکنیکی فالٹ ہوا تھا. ایمرجنسی لینڈنگ کرتے ہوئے ہیلی کاپٹر کا ٹیل روٹر زمین سے ٹکرا گیا. تحقیقات شروع کر دی گئی.
معیشت کے لیے اشرافیہ کی قربانی دینے کا وقت ہے، ٹیکس بیس بڑھانا ہوگا، عام آدمی 70 سال سے قربانیاں دے رہا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں پاکستان میں بدترین مہنگائی کا بوجھ کم ہو رہا ہے، ملک ترقی طرف بڑھ رہا ہے۔ سعودی عرب، امارات اور چین کی مدد کے بغیر IMF پروگرام نہ ملتا۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے معاشی ترقی کے لیے ذاتی کوششیں کی۔ آرمی چیف نے برادر ملک کا دورہ کر کے IMF پروگرام سے متعلق بات کی، پاکستان کو ڈیفالٹ کے دہانے سے بچا کر واپس لائے۔ نیو یارک میں MD IMF اور ورلڈ بینک صدر اجے بنگا سے ملاقات ہوئی۔ قائد اسٹارمر طیب الردوان اور ڈاکٹر یونس سے بھی اہم امور پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیر اعظم کی نیو یارک میں امریکی صدر جو بائیڈن سے ملاقات، دونوں رہنماؤں نے ایک دوسرے کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ شہباز شریف نے گزشتہ شب امریکی صدر کے عشائیے میں شرکت کی تھی۔ مایوسی پیدا کرنے کی ناکام کوششوں کو اجتماعی کاوشوں سے شکست دی گئی۔ ملک کے روشن مستقبل پر سب کو غیر متزلزل اعتماد ہونا چاہیے۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی کراچی میں تاجر برادری سے ملاقات میں گفتگو، کہا ملک کی خوشحالی کے بارے میں کبھی امید نہیں چھوڑنا۔ پاکستان مختلف شعبوں میں غیر معمولی صلاحیت رکھتا ہے۔ مغربی سرحد پر اسمگلنگ پر قابو پانے سے معیشت پر مثبت اثرات مرتب ہوئے۔ برادر دوست ملکوں نے پاکستان کی معاشی بحالی میں کردار ادا کیا۔ کاروباری برادری کے تعاون کے بغیر یہ کامیابیاں ممکن نہ تھیں۔ پاکستان کو ٹیکس کا منصفانہ نظام درکار ہے، تمام شعبہ جات کو حصے دار بنانا ضروری ہے۔ انسداد منی لانڈرنگ فریم ورکس پر سختی سے عمل درآمد جاری رکھنا ہوگا، سرکاری اداروں کے نقصانات کو روکنا ہوگا، گورننس بہتر بنانا ہوگی۔ IMF نے پاکستان کے ساتھ $7 ارب قرض معاہدے کی تفصیلات جاری کر دی، جس میں کہا گیا ہے کہ پاکستان میں اصلاحات کا عمل سختی سے جاری رہنا چاہیے۔ توانائی کی اصلاحات پر عمل درآمد ضروری ہے، توانائی کی قیمتوں سے متعلق ایڈجسٹمنٹ بروقت کرے، پاکستان محصولات بڑھانے کے لیے کوششیں جاری رکھے، تمام شعبہ جات کی پیداوار کو بڑھانا ہوگا۔ پاکستان کو IMF سے $1 ارب 2 کروڑ 69 لاکھ کی پہلی قسط موصول ہو چکی ہے۔ مہنگی بجلی سے چھٹکارے کے لیے متبادل توانائی ذرائع پر توجہ مرکوز ہے۔ گرین انرجی منصوبوں پر کام کیا جا رہا ہے۔ بجلی کے ترسیلی نظام کی اپ گریڈیشن وقت کی ضرورت ہے۔ وزیر توانائی اویس لغاری کہتے ہیں ٹیرف یکساں بنانے کے لیے بھی کوششیں جاری ہیں۔ بجلی تقسیم کار کمپنیوں میں جدید ٹیکنالوجی کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ توانائی کے شعبے میں اصلاحات کے عمل کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ KP علی امین گنڈاپور اٹک سے پشاور واپس چلے گئے۔ PTI کار راولپنڈی میں احتجاج شروع نہ ہو سکا۔ وزیر اعلیٰ نے کارکنان کو بھی واپس جانے کا کہہ دیا۔ پتھر گڑھ سے واپس روانگی کے وقت کہا ہم اداروں کے ساتھ ٹکراؤ نہیں چاہتے، احتجاج ریکارڈ کرا دیا ہے، دوبارہ آئیں گے اور سیدھے اڈیالہ جیل جائیں گے۔ واپسی کے اعلان پر PTI کارکنان کا احتجاج۔ وزیر اعلیٰ KP کی گاڑی کے سامنے بیٹھ گئے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا حکومت ہمیں آئینی حق نہیں دیتی، آنسو گیس شیلنگ فائرنگ کی گئی، آپ سب دیکھ لیں فرنٹ پر میری گاڑی کھڑی ہے۔ واپسی پر کارکنان کے لیے کھانے کا انتظام ہے۔ عظمہ بخاری کا علی امین کی واپسی پر طنز، کہا بیچارے فساد گروپ والوں کے ساتھ تو موئے موئے ہو گیا۔ گنڈاپور سرکاری وسائل کو آگ لگا کر غنڈہ گردی کر کے سر پٹک پٹک کے واپس لوٹ گیا۔ پنجاب میں غنڈہ گردی نہیں، قانون کی حکمرانی چلے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کو اپنی حکومت کی رٹ منوانا آتی ہے۔ طلال چودھری نے کہا احتجاج راولپنڈی لاہور میں ہی کیوں ہوتا ہے، کراچی اور KP میں کیوں نہیں؟ کیا احتجاج کسی دوسرے صوبے میں نہیں ہو سکتا؟ راولپنڈی میں مختلف مقامات پر PTI کا کارکن اور پولیس آمنے سامنے، کارکنوں کا پتھراؤ، پولیس کی شیلنگ۔ ملیر چوک پر ایک کارکن زخمی ہو گیا۔ مختلف جگہوں سے کئی کارکنان کو گرفتار کیا گیا۔ پولیس نے PTI کا احتجاج روکنے کے لیے رکاوٹیں کھڑی کی۔ دریائے جہلم کے تینوں پل ٹریفک کے لیے بند، موٹر وے M2 کلر کہار بلکسر نیلا دلہا انٹرچینج بند، میٹرو بس بند، موبائل فون سروس متاثر۔ موٹر وے 1 ٹول پلازا پر جیو نیوز کے رپورٹر حیدر شرازی پر پنجاب پولیس کا تشدد۔ حیدر شرازی، رضوان شاہ سمیت متعدد صحافیوں سے موبائل چھین لیے، گرفتار کر کے تھانے منتقل کر دیا۔ صحافی اسلام آباد ٹول پلازا پر PTI احتجاج کور کر رہے تھے، صحافیوں پر تشدد کرنے والے اہلکار معطل۔ اسلام آباد سے آ رہا ہوں، آج بھی پورا شہر بند ہے، بولنے اور احتجاج کا حق نہیں دیں گے تو پھر انتشار ہوگا۔ عوام پاکستان پارٹی کے سربراہ شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں 50% عوام کو وہ حقوق نہیں دے سکے جو ہمارا آئین کہتا ہے۔ حکومت میں آ کر صرف باتیں کی جاتی ہیں، معیشت بہتر ہوگی تو مسائل حل ہوں گے۔
जमात इस्लामी ने कराची में अपने 9 टाउन चेयरमैनों की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी। 96 पार्कों की तज़ीनो आराइश, 38,000 से जायद स्ट्रीट लाइट्स की तनसीब, 31 सरकारी स्कूलों की मुरम्मत और 72,000 फीट सीवरेज लाइन पर काम किया गया। अमीर जमात इस्लामी कराची मनम जफर ने बताया, टाउन में खड़ी पुरानी गाड़ियों को ठीक करके काबिल इस्तेमाल बनाया गया। रिटायर्ड मुलाजमीन के वाजिबात को भी यकीनी बनाया गया। महदूद इख्तियारात के बावजूद बढ़ चढ़ कर काम कर रहे हैं। सरकारी इदारों में मौजूद करप्शन का निजाम शहर की तामीर और तरक्की में बड़ी रुकावट है। वजीर आला केपी के भाई फैसल अमीन का गवर्नर केपी के खिलाफ 50 करोड़ हर्जाने का केस। पेशावर की मकामी अदालत ने फैसल करीम कुंडी को नोटिस जारी कर दिया। 29 अक्टूबर तक जवाब तलब। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। गवर्नर केपी ने टीवी शो में वजीर आला और मुझ पर करप्शन के इल्जाम लगाए, जिससे हमारी सियासी साख को नुकसान पहुंचा। माफी मांगने के लिए लीगल नोटिस भी भेजा, लेकिन जवाब नहीं दिया गया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का सूबे की सियासी जमातों के कायदीन को खत मसाइल के हल के लिए टास्क फोर्स के कयाम की पेशकश। वजीर आला अली अमीन गंडापुर, मियां इफ्तिखार समेत तमाम जमातों के कायदीन को खत इरसाल। गवर्नर हाउस आने की दावत भी दे दी। इजलास में मुश्तरका चार्टर ऑफ डिमांड तैयार करके वफाक को भिजवाया जाएगा। सोशल मीडिया पर हुकूमत और इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वालों के गिर्द घेरा तंग। आईजी इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी की ज़ेर सदारत JIT का इजलास। JIT ने आइंदा इजलास में जिब्रान इलियास को तलब कर लिया। एलामिये में कहा गया, जिब्रान इलियास प्रोपेगेंडा मुहिम में अहम किरदार अदा कर रहा है। JIT ने अब तक 8 लोगों को शामिल तफ्तीश किया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से जापानी सफीर मत्सुहिरो वाडा की मुलाकात। मरियम नवाज ने कहा, पाक जापान बेहतरीन ताल्लुकात को वुसअत देने के लिए पुरअज़्म और दो तरफा तिजारती हजम बढ़ाने में दिलचस्पी रखते हैं। तालीम, सेहत और शहरी सहूलतों की बेहतरी में जापानी ताउन लायक़े तहसीन है। पंजाब में तालीम, सेहत और तवानाई में सरमायाकारी के बड़े मौक़े हैं। जापानी सफीर ने कहा, पाकिस्तान से ताल्लुकात को मजीद फरोग देने के ख्वाहां हैं। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। मौसम खुशगवार। गुजरात में तेज बारिश से नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया। सियालकोट, उकाड़ा, हफ्साबाद में भी बादल जमकर बरसे। कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। हुजरा, शाह मुकीम, जड़ावाला, चूनिया, रनाला खुर्द में भी बारिश। पाकिस्तानी स्क्वॉश खिलाड़ी आसिम खान वर्जीनिया में चार्ल्सविल ओपन के फाइनल में पहुंच गए। सेमीफाइनल में मैक्सिकन हरीफ को स्ट्रेट सेट में आउटक्लास कर दिया। फाइनल में आसिम का टकराव बर्तानिया के निक वॉल्श से होगा। पाकिस्तान को साफ अंडर 17 चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में शिकस्त। बांग्लादेश ने शूट आउट पर कामयाबी समेटकर फाइनल में जगह बना ली। मैच में पाकिस्तान को 2-0 की बढ़तरी हासिल थी। बांग्लादेश ने कम बैक करके मुकाबला 2-2 से बराबर किया। शूट आउट पर बांग्लादेश ने 8-7 से मैदान मारा। फाइनल भारत और बांग्लादेश के दरमियान पीक को होगा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत अहम इजलास। चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियों का जायजा लिया। मेगा इवेंट के लिए जरूरी कमेटियां तश्कील देने की हिदायत। मोहसिन नकवी ने कहा, चैंपियंस ट्रॉफी में दुनिया की बड़ी टीमें आ रही हैं। इंतजामात खूब से खूब तर किए जाएं। हर कमेटी की जिम्मेदारियां तय और काम शुरू किया जाए। चैंपियंस वनडे कप का फाइनल पैंथर्स और मार्कोर्स के दरमियान खेला जाएगा। गुज़श्ता रोज फैसलाबाद में बारिश की वजह से दूसरा एलिमिनेटर मंसूख हो गया। लीग मुकाबलों में 3 कामयाबियों की बदौलत मार्कोर्स को फाइनल में रसाई मिली। इवेंट के तमाम मैच ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। ऐसा बैटर जो गेंद को चांद तारे दिखा दे। वेस्ट इंडीज को कैरन पोलार्ड का जान नशीन मिल गया। शाखी पेरिस ने कैरेबियन लीग में अपने बुलंदोबाला छक्कों से धूम मचा दी। लीग का सबसे बड़ा 124 मीटर का छक्का लगाया। गेंद स्टेडियम की छत पर गिरी। वेस्ट इंडियन कोच डारिन सेमी भी हैरान रह गए। और आर्ट्स काउंसिल कराची में वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल तमाम रंगीनियों के साथ जारी। मुआशरे में अदम बर्दाश्त के मौजू पर नौजवान तलबा और तालिबात ने थिएटर जुलूस पेश करके खूब दाद वसूल की। आर्ट्स काउंसिल के आंगन में भी फनकार भरपूर सलाहियतों का इजहार कर रहे हैं।